وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سبحان اللہ۔ مالک کریم نے فرمایا تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، عبادت صرف اسی کی جائے گی اور کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، سجدہ صرف مالک کریم کو کیا جائے گا اور کسی کو سجدہ نہیں کیا جائے گا، عبادت صرف اللہ رب العالمین کی جائے گی، دنیا میں اور کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے۔ ظاہری طور پہ اگر کوئی طاقت کا سرچشمہ بن جائے، دولت کے انبار بھی اس کے پاس ہو جائے، دنیا اس کے قدموں پہ اپنے آپ کو نچھاور کرنے کے لیے تیار بھی ہو جائے، ظاہری طور پہ ساری چیزیں اس کی طرف کھینچی چلی آئیں، تب بھی وہ اس قابل نہیں ہو سکتا کہ اس کی عبادت کی جائے، عبادت صرف اللہ رب العالمین کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہمارے شعور میں ہوتی ہیں، بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے شعور کے اندر نہیں ہوتی، بلکہ ان کا تعلق ہمارے علم فہم کے ساتھ آ جاتا ہے اور وہاں تک ہماری میموری کے اندر وہ سیو نہیں ہوتی، لیکن اللہ کریم کی طرف سے عطا کردہ فارمولوں کے تحت ہم وہاں پہنچ پاتے ہیں۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہم نے 2 سال زندگی کیسے گزاری، 2.5 سال زندگی کیسے گزاری، جس وقت ہم دنیا میں آئے اس وقت ہماری صحت کیسی تھی، ہم کتنا عرصہ بیمار رہے، کتنا عرصہ صحت مند رہے، کتنا عرصہ ہم نے تکلیف کاٹی، کتنا عرصہ ہمارے خاندان کے اوپر خوشیاں آئیں، کتنا پیریڈ ہمارے خاندان کے اوپر غمیاں آئیں۔ یہ 2.5 سال کا پیریڈ وہ ہے جس کو یا اللہ جانتا ہے یا ہمارے والدین جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ آج کی نوجوان نسل کو تب پتہ چل جاتا ہے بھئی میں کوئی بڑا ہوں جس وقت وہ دولت مند ہو جائے، وہ کہتا ہے میرے باپ کو سمجھ نہیں ہے، مجھے سمجھ ہے، میری ماں کے پاس شعور نہیں ہے، میرے پاس شعور ہے۔ یہ اولاد تب کہنا شروع کرتی ہے جب دنیا اسے سلام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کو پیچھے کر کے فرمایا اس طرف تو جانا ہی نہیں ہے، پہلا کام تیرا یہ ہے تو نے عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کیونکہ زندگی تجھے دی مالک کریم نے عطا کی، صحت تجھے دی مالک کریم نے عطا کی، انسان کے لیے سارے اسباب حیات اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائے، لہذا رب نے فرمایا عبادت کرنی ہے تو مالک کی کرنی ہے۔ یا رب ساہین لوکاں تائیں یہ میں دساں عادت تیری، کرم تیرے دی حد ویکھاواں نالے دساں عنایت تیری، سبحان اللہ۔ ویکھ کے وسعت فضل تیرے کرے کون عبادت تیری، آزم ڈردہ گلے نہ کردہ مت رس جائے رحمت تیری۔ سبحان اللہ۔ انسان جب جرم کرنے لگتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا تھا، کیا بنا، کیسے بنا، کس نے بنایا۔ لہذا اللہ کریم نے پہلے یہی فرمایا عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین ہے، عبادت کرنی ہے تو صرف مالک کریم کی، اور متصلاً فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرو، والدین کے ساتھ ادب، احترام، تعظیم، توقیر کا سلسلہ قائم رکھو، ہمیشہ کے لیے اپنے والدین کے ساتھ اپنی محبتوں کے سلسلے قائم رکھو۔ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم رب العالمین نے یوں فرما دیا کیونکہ ہم دنیا میں نہیں آئے، ہماری پرورش کا اہتمام مالک کریم نے کر دیا ہے۔ جب دنیا میں آ
گئے 2.5 سال کا پیریڈ نکالیں ان 2.5 سالوں میں ہمیں کوئی پتہ نہیں دنیا میں کیا ہوا کیا ہوتا رہا ماں کتنی راتیں ہماری بیماری کی وجہ سے جاگتی رہی باپ کتنی راتیں ہمارے کمائی کے لیے ہمیں کھانے اور پلانے کے لیے ہماری دوائی اور ہماری سہولت کے لیے ہمارا باپ کتنی راتیں جاگتا رہا ماں نے کتنی تکلیفیں کاٹی ہیں باپ نے کتنی تکلیفیں کاٹی ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمارے شعور میں نہیں ہوتا مالک کریم نے اس لیے فرمایا تمہارا کام یہ ہے جب ماں باپ سامنے آ جائیں اس وقت تمہاری گردنیں جھک جانی چاہیے سبحان اللہ اس وقت یہ وہم نہ کریں کہ ہم پڑھ لکھتے ہیں باپ ان پڑھ ہے میں پی ایچ ڈی ہوں باپ ان پڑھ ہے میں بڑا پڑھا لکھا فرمایا یہ ذہن میں نہیں ڈال اگر آج تم یہاں پہنچے ہو تو پیچھے سے کاروائی ساری محنت نہیں کی ہے مہربانی نہیں کی ہے خود مزدوریاں کر کے اولاد کو پڑھانے والا باپ تو زیادہ احسان کے قابل خود دھوپ کے اندر مزدوری کرنے والا سردیوں کی راتیں جا کے مزدوری کرنے والا پڑھ باپ یہ تو اولاد کے احسان کے لیے زیادہ حقدار ہے کہ اس نے خود تکلیفیں کاٹی ہیں لیکن اپنی اولاد کو پڑھایا ہے قابل بنایا ہے بلندیوں پہ پہنچایا ہے ساری آسائشوں کا اہتمام کیا ہے لہذا مالک کریم نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو بچپن سے لے کر جوانی تک جوانی سے لے کر بڑھاپے تک زندگی کی آخری سانسوں تک جب تک تمہاری سانس قائم ہے تمہارا حق ہے اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو سبحان اللہ معاشرے کی ایک ترتیب ہے معاشرہ کہتا ہے کچھ لوگ کچھ دو کے نظام سے چلا جائے یعنی ماں باپ اگر خدمت کر رہے ہیں اولاد کہتی ہے ہم بھی خدمت کریں سبحان اللہ ماں باپ اگر کچھ سہولیات دے رہے ہیں اولاد کہتی ہے ہم بھی سہولیات دیں قرآن مجید فرقان امین نے اس فلسفے کو تبدیل کر دیا فرمایا اس پہلو کو سامنے نہیں رکھنا تمہیں والدین سے فائدہ ظاہری طور پہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تمہارا کام ہے اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنا کیونکہ سپیشلی اس حالت کو قرآن نے بیان کیا ہے جن حالات کے اندر جا کے والدین بڑھاپے کی وجہ سے بے بس ہو جاتے ہیں بیماری کی وجہ سے بے بس ہو جاتے ہیں کمزوری کی وجہ سے بے بس ہو جاتے ہیں والدین کے پاس انکم نہیں ہوتی والدین کے پاس صحت نہیں ہوتی والدین کے پاس سوسائٹی نہیں ہوتی والدین کے پاس باتیں کرنے کے لیے اپنے دوست یار نہیں ہوتے اس کیفیت کو قرآن نے بیان کر دیا قرآن کہتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فرمایا دونوں تمہارے سامنے بوڑھے ہو جائیں یا بوڑھا ہو جائے جوانی کو بیان کیوں نہیں کیا طاقت کو بیان کیوں نہیں کیا صحت کے عالم کو بیان کیوں نہیں کیا عروج کی کیفیت کو بیان کیوں نہیں کیا کیونکہ جب بندے کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو تب تو غیر بھی اپنے بن جاتے ہیں جب بندے کے پاس اقتدار ہوتا ہے غیر بھی دروازے پہ آ جاتے ہیں جب بندے کے پاس طاقت ہوتی ہے دنیا سلام کرنے کے لیے آ جاتی ہے دنیا کا مزاج یہ ہے ادھر پیسہ گیا ادھر یار رخصت ہو گئے ادھر طاقت گئی ادھر ووٹر رخصت ہو گئے ادھر اقتدار گیا ادھر قریب آنے والے چھوڑ گئے روزانہ دنیا کے مزاج بدلتے رہتے ہیں لیکن قرآن نے فرمایا باقیوں کے لیے مزاج بدل جائے اس کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ رہے والدین کے بارے میں مزاج بدلنے کی اجازت نہیں فرمایا جب بوڑھے ہو جائیں دونوں بوڑھے ہو جائیں یا تمہارے سامنے ایک بھی بوڑھا ہو جائے کیونکہ بڑھاپے میں چھوڑ جانے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں پشت پھیر جانے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں لہذا اس کیفیت کو قرآن نے بیان کیا اس عالم کے اندر اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ایک بوڑھا ہو جائے اب کیا کرنا ہے وہ کام کہیں گے
پانی دو، کپڑے دو، دوائی لا کے دو، گھر کا یہ کام کر کے دو. دل میں 10 مرتبہ باپ کہتا ہے بیٹا یہ کام کرو، 20 مرتبہ ماں کہے گی بیٹا یہ کام کرو. یہ باپ کام کہے گا، ماں کام کہے گی. جس وقت بار بار کام کا کہا جائے گا، بیٹا کہے گا میں بڑا مصروف ہوں، ٹائم نہیں دے پاتا، میں مزدوری کروں یا ماں باپ کی خدمت کروں، میں پیسہ کماؤں یا ان کے پاس آ کے ڈپٹی دوں، میں کروں تو کیا کروں. اس عالم کے اندر اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا، سب سے کم تر جملہ یہ بولا جا سکتا ہے اوف میں تو تنگ آ گیا. اب کیا ہے جی، مجھے کام کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، مجھے اپنی ڈیوٹی کے لیے وقت ہی نہیں ملتا. ماں باپ ہے کہ ہر وقت چاہتے ہیں اولاد میرے ساتھ ہی بات کریں، اولاد چاہتی ہے ہم اپنا کام کریں، والدین چاہتے ہیں اولاد ہمارے ساتھ کنیکٹ کرے، ہمارے ساتھ رابطہ رکھے. اس کیفیت کے اندر زبان سے نکل سکتا تھا اوف. قرآن کریم نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اوف. پہلا جملہ یہی بولا، فرمایا تم اوف بھی نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. یعنی تنگ آ کے بندہ اتنا بھی نہیں کہہ سکتا. یہ کیا ہے جی، میں تو اتنا ٹائم ہی نہیں دے پاتا. قرآن نے کہا یہ بھی نہیں کہہ سکتا. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. پیسہ آ جائے، اقتدار آ جائے تو بعض اوقات، اور یہ معاشرے کی دردناک کہانی ہے، منصب پہ پہنچے ہوئے لوگ ان پڑھ والدین کو والدین ماننے کے لیے تیار نہیں. جب والدین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو جھڑکنا پھر ان کے لیے کون سا مسئلہ ہے. تو لہذا کئی نسلیں جھڑک بھی دیتی ہیں. تو اس لیے قرآن نے کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اوف بھی نہیں کہنی، جھڑکنا بھی نہیں ہے. ماں باپ کے سامنے اوف تک بھی نہیں کرنی. تعمیل ہی تعمیل ہے، ادب ہی ادب ہے، تعظیم ہی تعظیم ہے. حضرت اسماء کی والدہ کافرہ ہے، مومنہ نہیں ہے، مکے سے چلی مدینے آ گئی. حضرت اسماء سے ملنے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں حضرت اسماء. ماں ملنے کے لیے بیٹی سے مدینے آئی. مدینے کے اندر جب پہنچی، صحابہ کرام کا حضور کے ساتھ رشتہ دیکھیے. سبحان اللہ. ماں ہے، ملنے کے لیے آئی تو حضرت اسماء نے سوچا یہ تو کافرہ ہے، میں مومنہ ہوں، یہ میرے نبی کو نہیں مانتی، میں مانتی ہوں. لہذا حضرت اسماء نے یہ نہیں دیکھا میری ماں ہے، چلو میں اپنی مرضی سے فیصلہ کر لیتی ہوں. آج تو ہم اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں، جدھر مرضی آئے ہماری تمنا ہے ہم ادھر ہو کے چلے جائیں گے. صحابہ کرام کے صدقے جائیے، چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے، کرتے یا رسول اللہ میں رہنمائی فرمائیے ہم کیا کریں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میری ماں مکے سے چلی ہے، مدینے آئی ہے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے، اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے. مسئلہ یہ ہے ماں کافرہ ہے، میں مومنہ ہوں، وہ آپ کے دین کی منکر ہے، میں آپ کے دین کو ماننے والی ہوں، وہ آپ کی عظمت کی قائل نہیں ہے، میں قائل ہوں. مجھے حکم یہ فرمائیے اب میرے لیے میرا دین کیا کہتا ہے، میرے لیے میرے آقا کا حکم کیا ہے. یا رسول اللہ میں اپنی ماں سے حسن سلوک کروں یا نہ کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کا فارمولہ یہ ہے کہ دین کو ہر چیز پہ ترجیح دینی چاہیے. ترجیح اول دین اسلام، باقی کام سارے بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک صحابیہ نے مسئلہ پوچھا، کسی مفتی سے نہیں پوچھا تھا، امام الانبیاء سے پوچھا تھا، اور مسئلہ اس بارے میں تھا کہ میری ماں کافرہ ہے، میں اس نے سلوک کروں یا نہ کروں. سرکار نے فرمایا وہ کافرہ ضرور ہے لیکن تیری ماں ہے، لہذا تو اسے سلوک کر. سبحان اللہ. اب تو بول دیں سبحان اللہ. کیونکہ اب تو ہم کہیں بھئی نماز پڑھا کرو، آگے سے بچہ کہتا ہے امی بھی نہیں پڑھتی، ابا بھی نہیں پڑھتا، میں کیوں پڑھوں. مطلب ایک ماٹو ہوتا ہے نا، ایک اولاد بھی سامنے رکھ دیا، جب ابا جان جو نہیں پڑھتے تو میرے لیے اتنی زیادہ ضروری ہو گئی نماز.
امی جان جب خود نہیں پڑھتی تو میں کیوں نماز پڑھوں؟ اولاد جو ہے نا وہ والدین اولاد کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں. تو اگر اولاد آج آگے سے یہ کہے بھائی جناب ماں باپ تو ایسے کر رہے ہیں تو پھر ہم ان کا کہنا کیوں مانیں؟ ان کا ان میں صرف مسلمان ہو کے گنہگار ہو سکتے ہیں. دین تو کہتا ہے والدین کافر بھی ہوں تو اس نے سلوک کرو. سبحان اللہ. یعنی اولاد کے لیے والدین کی تابعداری اور اتباع اتنی ضروری ہے کہ اگر والدین کافر بھی ہیں تو اولاد ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. لہذا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں ہے لہذا اس لحاظ سے تو اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کر، اس کے ساتھ بھلائی کر. اللہ کریم نے یہاں پہ یہی بیان کیا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. موقع بنے بات کرنے کا تو کیا کرنا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. جب بات کرنی ہے تو بڑے پیارے لہجے میں کرنی ہے، بڑے ادب احترام سے کرنی ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ کرنی ہے. اس وقت تم نے اپنے ماں باپ کے مقام کو سامنے رکھ کے کرنا ہے. آنکھیں گاڑ کے بات نہیں کرنی، لہجہ تلک کر کے بات نہیں کرنی، پہلو بدل کے بات نہیں کرنی. جب اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کرنی ہے اس وقت قولاً کریما، ان کے ساتھ جب بات کرنی ہے بڑے پیارے انداز کے ساتھ، نرم انداز کے ساتھ، خوبصورت لب لہجوں کے ساتھ تم نے بات کرنی ہے. آگے کیا کرنا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. سبحان اللہ. اپنے ماں باپ کے لیے رحمت کے پر بچھا دینے، آجزی کا پیکر بن جانا ہے. ماں باپ کے سامنے ہمیشہ پیچھے پیچھے رہنا ہے. ان کے سامنے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا کہ جہاں ان کے دل کو تکلیف پہنچے، تمہارے رویے سے ٹھیس پہنچے، تمہارے انداز تکلم سے انہیں تکلیف ہو جائے، تمہارے انداز حیات سے انہیں تکلیف ہو جائے. یہ ساری باتیں اللہ کریم نے بیان فرمائی، ایک ایک کر کے تفصیلاً بیان کیا. کل کوئی اس وہم و گمان میں نہ رہے کہ مجھے اگر پتا ہوتا تو میں یہ کر جاتا، مجھے اگر پتا ہوتا تو میں یہ کر جاتا. لہذا اللہ کریم نے ایک ایک چیز کو گنوا دیا. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اُفْ نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا جھڑکنا نہیں ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا بات کرنی ہے تو اچھے طریقے سے کرنی ہے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ عاجزی اور رحمت کا پیکر بن کے ان کے سامنے بچھ جانا ہے. یا اللہ یہ چار کام ہم کر جائیں ہمارا مقام مکمل ہو جائے گا. اللہ کریم نے فرمایا نہیں، اس کے بعد ایک ڈیوٹی اور بھی ہے. وہ کیا کرنی ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ خدمت مکمل ہو گئی اب فارغ. فرمایا اس کے باوجود تم نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنی. علماء نے یہاں پہ بڑی پیاری بات لکھی ہے. علماء نے فرمایا جب والدین کو رب نے مطلق رکھا ہے، چلو مسلمان تو ہوئے تو ہم دعا کر لیں گے، اگر والدین مومن نہ ہوئے تو کیا کریں گے؟ پھر ہم نے کیا کرنا؟ علماء نے فرمایا والدین زندہ ہوں تب بھی والدین کے لیے دعا کرو، اور اگر والدین چلے جائیں تو تب بھی ان کے لیے دعا کرنی ہے. لیکن یہاں پہ فرمایا یہ زندہ والدین تک یہ سپیشلی دعا کا پیریڈ ہے. اگر گناہگار ہیں، اولاد نیک ہے، صالح ہے، وہ دعا کرے مالک میرے والدین کی بخشش فرما. سبحان اللہ. اگر کافر ہیں، مشرک ہیں، راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اولاد دعا کرے کہ مالک میرے والدین کو ہدایت نصیب فرما. سبحان اللہ. کیونکہ اگر والدین ہدایت پہ آ گئے اور ان کی آخری زندگی سنور گئی تو یہ بھی والدین کے احسانات کا بدلہ بنے گا. سبحان اللہ. لہذا دونوں صورتوں میں دعا کرنی ہے. والدین زندہ ہیں تب بھی دعا کریں،
والدین دنیا سے چلے جائیں تب بھی دعا کریں. فرق صرف یہ ہے کہ اگر کافر مر گئے ہیں تو پھر ان کے لیے دعا نہیں ہو سکتی. زندہ ہیں تو کافر والدین کے لیے بھی دعا ہو سکتی ہے، اور وہ دعا یہ ہوگی باری تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرما، انہیں صراط مستقیم پہ گامزن فرما. انسان کے لیے یہ لازم قرار دیا گیا. صرف یہاں پہ لازم ہی نہیں کہا، اتنی ساری ڈیوٹیاں لگانے کے بعد مالک کریم نے فرمایا دعا کرو، اور پھر صرف دعا کرنے کا حکم ہی نہیں دیا بلکہ فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. یہاں پہ دعا کرنے کا باقاعدہ جملہ ارشاد فرمایا، اور یہ دعا خود اللہ کریم نے تعلیم فرما دی. اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی. اور یہ وہ دعا ہے کہ جو ہر بندہ مومن نماز کے اندر پڑھتا ہے، یعنی نماز کے اندر والدین کے لیے دعا کی جا رہی ہے، باقاعدہ کی جا رہی ہے. دعا کرنے کا حکم رب کریم نے ارشاد فرمایا. نماز کے اندر ہم کرتے ہیں تو والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے کریم سے کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ ماں باپ زندہ ہوں، ہم ان کی خدمت کریں، ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اگر والدین دنیا سے چلے جائیں پھر ہمارا کیا کام ہے؟ میرے کریم نے فرمایا والدین کے حقوق اللہ نے اتنے رکھے ہیں، والدین دنیا سے چلے جائیں تب بھی والدین کے حقوق اولاد کے ذمہ باقی رہتے ہیں. یعنی اولاد پھر بھی اپنے والدین کے ساتھ اپنے معاملات کرتی ہے. اور چند حق میرے کریم نے بیان فرمائے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت کسی بندے کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، رخصت ہو جائیں، ان کے لیے چند کام جو ہیں وہ اولاد کی اوپر باقی. پہلا کام الصلاۃ علیہما، والدین کی نماز جنازہ پڑھنا. والدین کی پر نماز جنازہ پڑھنا. والدین کی پر اولاد نماز جنازہ تب ہی پڑھ پائے گی جب اسے نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ آتا ہوگا. اگر اسے نماز جنازہ ہی نہیں آتی یا پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا تو پہلا حق تو وہاں بھی ختم ہی ہو جائے گا. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا حق کیا ہے؟ فرمایا والاستغفار لہما، والدین کے لیے بخشش کی دعا کرنا. تیسرا کیا ہے؟ انفاذ عہدہما، جو والدین عہد و پیمان کر جائیں ان عہد و پیمان کو والدین کے بعد پورا کرنا. یہ میرے والد صاحب وعدہ کر گئے تھے، یہ امی جان وعدہ کر گئی تھی، وہ تو چلے گئے ہیں لیکن ہم ذمہ دار ہیں. وعدہ پورا وہ اکرام و صدیقہما، ماں کی سہیلیاں باپ کے دوست ان کے ساتھ عزت تکریم کا تعلق قائم رکھنا. یہ والدین کے حقوق سرکار نے بیان فرمایا کہ وہ دنیا سے چلے بھی جائیں تو تب بھی اولاد کے ذمے یہ چیزیں باقی رہتی ہیں کہ وہ اس پہلو سے اپنے والدین کی روح کو خوش کرے. معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض والدین اولاد سے ناراض رہتے ہیں. بلا سبب والدین ناراض رہیں گے تو والدین ذمہ دار ہوں گے، لیکن اولاد کو پھر بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ اگر والدین بلا سبب ناراض ہیں تو وہ بھی ناراض. اسے ہر حال میں اپنے والدین کے ساتھ نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے. صحیح معنوں میں اگر والدین دنیا سے ناراض ہو کے چلے جائیں تو غالباً اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی قبر پہ جائے. جن کے ناراض ہو کے چلے گئے ہیں وہ غور سے سنیں، اور جن کے راضی گئے ہیں وہ اور غور سے سنیں، کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے جو میرے اور آپ کے پاس کا ویسے نہیں ہے. یہ اللہ نے یہ کوئی بہانہ بنایا ہماری بخشش کا. اگر والدین ناراض ہو کے چلے جائیں تو پھر کیا کرنا ہے؟
فرمایا پھر والدین اپنے ماں باپ کی قبر پہ جائے، ان کی قبر پہ حاضری دے اور وہاں بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، سورہ یاسین شریف پڑھے اور وہ پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کرے۔ اگر اولاد یہ کرنا شروع کر دے تو والدین کی خدمت میں جو کوتاہیاں رہ گئی ہوں گی وہ بھی اللہ معاف فرما دے گا، اگر والدین ناراض ہوئے تو رب راضی کرا دے گا۔ قبر کے اوپر جا کے سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ تو یہ ہے وہ دعا جو والدین کے لیے اولاد کے ذمہ باقی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ قرآن کہتا ہے رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ۔ حدیث کہتی ہے وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا۔ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھا جائے تو یہ تو کہتے ہیں کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرو، اولاد کہتی ہے نہیں میرے باپ کے لیے دعا نہیں کرنی، میری ماں کے لیے دعا نہیں کرنی۔ میں نے کہا پھر سوچنا پڑے گا تو کس دین کا پیروکار، پھر توجہ کرنا تو کس سے مان رہا ہے۔ جس دین کا کلمہ پڑھ کے تو مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا ہے، اس میں قرآن تو کہتا ہے والدین کے لیے دعا کرو، حدیث کہتی ہے ان کے لیے بخشش مانگو۔ مفسرین نے فرمایا اگر ان کی قبروں پہ جا کے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے اور سورہ یاسین پڑھ کے ان کو بخشا جائے، خدمت کے اندر رہ جانے والی کمزوریاں کوتاہیاں اللہ معاف فرما دے گا۔ والدین ناراض ہو گئے، اللہ کریم ان کو راضی فرمائے گا۔ بلکہ مشکات کی حدیث ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اولاد اپنے ماں باپ کی قبر پر ہر جمعے یا ہر جمعرات کو حاضری دیتی ہے، یعنی ہفتے میں ایک بار اگر اولاد اپنے والدین کی قبر پہ جائے حاضری دے، میرے کریم نے فرمایا اس حاضری کی برکت کی وجہ سے اللہ کریم اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حاضری دینے والی اولاد کی بخشش ہو جاتی ہے۔ مطلب ہے قبر پہ جانا بھی صحیح ہے، وہاں پہ سورہ یاسین پڑھنا بھی صحیح ہے، وہاں پہ والدین کے لیے دعا کرنا بھی صحیح ہے۔ اور جو یہ کہہ دے بھائی نہیں صحیح، اس سے آپ نماز سن لیں تو سیدھی وہ بھی نہیں آتی ہو۔ لہذا دین متین ہماری بخشش کے یہ سامان کرتا، کسی کی ہم اولاد ہیں، کوئی ہماری اولاد ہوگی، یہ نسل در نسل سلسلہ چلتا رہا ہے۔ اولاد کے لیے یہ بخشش کے سامان رب کریم نے پیدا فرما دی ہے، لہذا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بہتر طریقہ یہ ہے زندہ رہیں جب تک ان کی خدمت میں لگے رہیں، دنیا سے چلے جائیں پھر ان کی قبروں پہ حاضری دیتے رہیں، ان کی جو حقوق باقی ہیں ان کو ادا کرتے رہیں، ان کے ساتھ تعلق داروں سے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں۔ اللہ کریم والدین کی روحوں کو ماں خوشی عطا فرمائے گا، والدین وہاں پہ راضی ہو جائیں گے۔ لوگ تو کہتے ہیں انسان کے والدین چلے جائیں تو شاید فیض ختم ہو جاتا ہے، لیکن حدیث کہتی ہے اگر ہفتے میں ایک دن بھی اولاد اپنے والدین کی قبر پہ حاضری دیتی رہے تب بھی فیض ختم نہیں ہوتا، اولاد کی بخشش ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا جو نوجوان نسل اپنی زندگی میں اپنے والدین کو ٹائم نہیں دے پاتی، دوستوں یاروں کے لیے ٹائم ہے، موبائل کے لیے ٹائم ہے، کھیل کے لیے ٹائم ہے، لیکن اگر ماں کوئی کام کہتی ہے تو ٹائم نہیں، باپ کوئی کام کہتا ہے تو ٹائم نہیں۔ اسے سمجھنا چاہیے کہ جب تمہارا ٹائم آئے گا تیری اولاد کے پاس بھی تیرے لیے ٹائم نہیں ہوگا، وقت نہیں ہوگا۔ لہذا ابھی سے سمجھیے، ان قیمتی چیزوں کو سمجھیے۔ ہمارے پیر و مرشد شیخ طریقت سید مقصود علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقت کے بہت بڑے عالم، وقت کے بہت بڑے غوث، اللہ کے نیک ولی سید زادہ، اپنے وقت کا بہت بڑا امام گزرا ہے۔ ان کی حالت یہ تھی جس وقت کوئی مرید جاتا جا کے ہاتھ ملاتا، ہاتھ ملانے کے بعد ہاتھ کے اوپر بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھتا، آپ ہاتھ کھینچ لیتے، فرماتے مجھے یہ بتاؤ کبھی باپ کے ہاتھ پہ بھی بوسہ دیا ہے، کبھی ماں کے ہاتھ پہ بھی بوسہ دیا ہے؟ آگے سے بندہ کہتا دیا ہے، پھر اجازت دے دیتے۔ اگر اولاد کہہ دیتی کبھی موقع نہیں ملا کہ میں نے باپ کے ہاتھ کو چوما ہو، کبھی ماں کے ہاتھ کو چوما ہو، فرمایا جو اولاد
اپنی ماں باپ کے تئیں ہاتھوں کو نہیں چومتی، میرے ہاتھوں کو چومنے کی اجازت نہیں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اصل پیر تو تمہارے ماں باپ بے شک۔ اگر گھر میں رہتے ہوئے تمہیں ایک دن بھی اپنی ماں اور باپ کے پاؤں دبانے کی، خدمت کرنے کی، ہاتھ پاؤں کی خدمت کرنے کی، ان کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرنے کا موقع نہیں ملا تو دوستوں یاروں کے ساتھ، باہر کے لوگوں کے ساتھ، پیروں کے ساتھ یہ سارے اسٹائل نقلی ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیدا ہوئے تو ماں باپ نے پالا، بڑے ہوئے تو ماں باپ نے پالا، خرچے کیے تو ماں باپ نے کیے، لباس کی ضرورت آئی تو ماں باپ نے کی، بیمار ہوئے تو ماں باپ نے دوائیاں دی، جس شے کی کمی آئی ماں باپ نے پوری کی، وہ سے دینے کا موقع آیا تو اور ہاتھ نظر آ گئے۔ لہذا ہمارے پیر طریقت یہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا اگر اپنے باپ کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے رہتے ہو پھر میرے ہاتھ پہ بھی دے سکتے ہو، اگر ماں کے ہاتھ کو چوما کرتے ہو پھر میرے ہاتھ پہ بھی دے سکتے ہو، اگر وہاں تمہیں موقع نہیں ملا پھر یہ بوسہ محبت کا بوسہ نہیں ہے، یہ عقیدت کا بوسہ نہیں ہے، یہ تعلیم کا بوسہ نہیں ہے، یہ احترام کا بوسہ نہیں ہے، یہ دکھلاوے کا بوسہ ہے۔ تعظیم اور تکریم، محبت اور ادب، احترام، یہ سارے رشتے اللہ کریم نے انسان کے گھر میں رکھ دیے۔ ماں باپ جیسی عظیم دولت ہمارے گھر میں پڑی ہوتی ہے اور ہم جنت ڈھونڈنے باہر نکل کھڑے ہوتے ہیں، لہذا زندہ ہیں تو ان کے مقام کو سمجھیے، اگر چلے گئے ہیں تو ان کی قبروں پہ حاضری دیجیے، اگر قبریں بھول گئی ہیں تو پتہ کرائیے، ان کی قبروں پہ نشان لگوائیے، وہاں پہ تختہ لگوا کے باقاعدہ حاضری دینا شروع کیجیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہو میری زندگی کے اندر بھی برکت آئے، میرے رزق کے اندر بھی برکت آئے، اسے چاہیے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر جائیں، رزق کے دروازے مالک ویسی کھولے۔ سبحان اللہ۔